السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ ایپیسوڈ نمبر 61 ہے۔ باب 11، شہر کی سرگوشیوں میں پلتا سانپ۔ کہا جاتا ہے کچھ شہروں کی رگوں میں صرف روشنی نہیں، راز بھی دوڑتے ہیں۔ یہ شہر وہی ہے جس نے کبھی سچ کو زندہ دفن ہوتے دیکھا اور جھوٹ کو تاج پہنے، مگر آج کسی نے ان رگوں میں زہر گھولا ہے اور سرگوشیوں نے شور مچانا سیکھ لیا ہے۔ کہیں دور ایک ہنسی گونجی ہے جو ہنسی نہیں، اعلان تھا۔ ایک عورت نے خواب میں جلتے پتنگے دیکھے۔ ایک بچہ اچانک بول اٹھا کہ ماں، شہر کے نیچے کوئی سانپ پلتا ہے۔ اور ایک سایہ شہر کی چھتوں پر چل رہا ہے، بغیر قدموں کی چاپ کے۔ دلوں میں، لفظوں میں، دیواروں میں دراڑیں پڑنے لگی ہیں۔ کچھ چہروں کی نقابیں سرکنے کو ہیں، کچھ محبتیں اپنی ہی لاشوں پر رونے والی ہیں۔ قیامت کا 5واں گھڑ سوار، وہ شاید انسان نہیں، لمحہ ہے، جو آ جائے تو ہر رشتہ آئینے کی طرح چٹخ جاتا ہے۔ شہر اب خاموش نہیں رہا، شہر اب بولے گا، اور جو سنے گا وہ کبھی ویسا نہیں رہے گا۔ آج وہی شہر لاہور بارش میں بھیگا، سر جھکائے کانپتا سا کھڑا تھا، مگر یہ بارش عام نہیں تھی۔ یہ اس دن جیسی بارش تھی جب تاریخ نے پہلی بار سچ کو دفن ہوتے دیکھا تھا۔ آسمان پر بجلی گوندی تو شہر کا ذرہ ذرہ ہیبت سے لرز گیا۔ فضا میں ایک مہیب بے نام لرزش ابھری، جیسے زمین خود اپنی ہڈیوں میں ایک پرانے درد کی ٹیسیں محسوس کر رہی ہو۔ اسی گرجتی فضا کے بیچ ایک سیاہ جیٹ بادلوں کا سینہ چیرتا ہوا دھیرے دھیرے نیچے اتر رہا تھا۔ جیٹ کے پیچھے آسمان میں بادلوں کی چیخیں تھیں اور نیچے شہر کی سانس رکی ہوئی تھی۔ اس کے کاک پٹ میں پائلٹ مکمل سکوت میں تھا، مگر پیچھے جیٹ کے عین وسط میں بائیں طرف بے شمار اسکرینوں کی نیلی روشنی میں عروضہ بیٹھی تھی۔ اس کی تیز انگلیاں کی بورڈ پر یوں دوڑ رہی تھیں جیسے کوئی سازندہ اپنے ساز پر آخری دھن چھیڑ رہا ہو۔ رئیس کی سلطنت کی نگرانی، عمارتوں کی فریکوینسیز، موبائل نیٹ ورکس، حتیٰ کہ سینکڑوں کیمروں کے رخ تک اس کے تابع تھے۔ اور وہاں جیٹ کے آخری دروازے کے قریب کھڑکی کے سامنے وہ شخص کھڑا تھا جسے لوگ بادشاہ کہتے تھے۔ 42 سالہ مرد جس کے چہرے پر وقت کے نشانات نہیں، فیصلوں کی دھار تھی۔ وہ جس کی آنکھیں شطرنج کے بادشاہوں جیسی تھیں، ہر چال سوچنے والی، ہر زاویہ دیکھنے والی، جس کی خاموشی کسی اعلان جنگ کی مانند تھی۔ اس نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال رکھے تھے اور اس کا وجود مکمل ساکت تھا۔ بارش کی بوندیں شیشے سے ٹکرا کر لکیریں بنا رہی تھیں اور اسے ہر لکیر میں شہر کا کوئی بھولا ہوا چہرہ، کوئی دبی ہوئی چیخ دکھائی دے رہی تھی۔ جیٹ نیچے اتر رہا تھا، لاہور اس کے نیچے تھا، اس کا شہر، اس کی سلطنت، مگر آج شہر کچھ اور تھا۔ سرگوشیاں اب سریعام بولنے لگی تھیں، دیواروں میں دراڑیں تھیں، زمین کے نیچے کنڈلی مارے بیٹھا سانپ اب سو نہیں رہا تھا، حرکت کر رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میں واپس آ گیا ہوں، وہ بڑبڑایا جیسے زمین سے مخاطب ہو۔ اس کے الفاظ جیٹ کے دباؤ میں دب کر بھی عروضہ کے کانوں تک پہنچے۔ وہ پلٹی نہیں، بولی نہیں، وہ جانتی تھی رئیس صرف آیا نہیں، واپس اترا تھا، جیسے وقت کا کوئی کٹا ہوا ٹکڑا دوبارہ اپنی جگہ پر آ لگا ہو۔ شیشے پر پڑتی بارش کی بوندوں نے اس کی یادوں کو 7 سال پیچھے دھکیل دیا۔ منظر دھندلا کر اس کے ذہن کی اسکرین پر روشن ہو گیا۔ ہاں، 7 سال پہلے جب وہ 35 سال کا تھا، اس کے بالوں میں سرمئی رنگ کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج جیسی سرد مہری نہیں، ایک مغناطیسی تپش تھی۔ رئیس، وہ لیونگ روم میں تھا، لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ہیروں کی کچھ تصویریں چمک رہی تھیں۔ جب بلقیس بیگم نے اسے پکارا، آواز پر اس نے فوراً نظریں اٹھائیں اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے اماں، مجھے بلا لیا ہوتا، میں آ جاتا۔ وہ ان کی طرف بڑھا اور انہیں اپنے ساتھ لگائے اندر لا کر صوفے پر بٹھا دیا، پھر واپس میز کے پیچھے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بلقیس بیگم اب غور سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اس وقت اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی مہربانی تھی۔
وہ ایسا تھا کہ اسے دیکھتے رہنے کو دل کرتا تھا، کہیں کوئی خلل نہیں پڑتا تھا۔ بلقیس بیگم نے کئی دعائیں پڑھ کر اس پر پھونکیں۔ کیا بات ہے، آج کچھ بولیں گی نہیں؟ وہ ایک نظر انہیں دیکھتا اور ایک نظر اسکرین کو۔ میں چاہتی ہوں تم شادی کر لو، انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنی خواہش پیش کی۔ کتنا ارمان تھا ان کا، ایک بار اپنے بیٹے کے سر پر صحرا دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر اس کے لبوں پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ مجھے لگا تھا آپ کوئی نئی بات کریں گی، اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ یہ بات بہت ضروری ہے، تم شادی کر لو رئیس، لیکن فلک سے نہیں۔ انہوں نے بات ادھوری چھوڑی۔ رئیس نے سوالیہ نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ منار کی بہن سے؟ ان کی بات پر پہلے تو رئیس کے چہرے پر شدید حیرت ابھری اور پھر وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ وہ ہنس رہا تھا، اس کی ہنسی میں تمسخر تھا۔ میں آج معراج الدین کے گھر ہو کر آئی ہوں، ترنم کی بیٹی 18 کی ہو گئی ہے۔ میں چاہتی ہوں تم اپنے اور اس کے درمیان اس دشمنی کے رشتے کو بدل دو، تم مجھ سے شادی کر لو۔ رئیس مسکراہٹ ضبط کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، جو اس وقت اسے دنیا کی سب سے بھولی خاتون لگ رہی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں تم اسے اپنے بدلے کی بھینٹ چڑھانا چاہتے ہو، مگر اس کا اس میں کیا قصور ہے؟ بھول جاؤ سب اور اس سے شادی کر لو۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ اس کی ہنسی یکدم سنجیدگی میں بدلی۔ اپنی سے آدھی عمر کی لڑکی سے شادی کر لوں؟ 17 سال چھوٹی ہے مجھ سے۔ ہمارا صرف ایک رشتہ ہے، دشمنی کا۔ مستقبل میں وہ مقتول ہوگی اور میں قاتل، اور آپ چاہ رہی ہیں میں اس سے شادی کر لوں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اب انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی بلقیس بیگم کا دل کانپ اٹھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو رئیس؟ خدا کا خوف کھاؤ۔ وہ تو آپ لوگوں کو نہیں آتا، پچھلے سال سے سن رہا تھا کہ فلک سے شادی کر لو، فلک 18 کی ہو گئی ہے، اور اب آپ اچانک ہی معراج الدین کی بیٹی والا بکسا کھول کر بیٹھ گئی ہیں، جس سے میرا دور دور تک ایسا کوئی رشتہ نہیں۔ میں ہنسوں نہیں تو کیا کروں؟ وہ چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ بلقیس بیگم اسے دیکھ رہی تھیں۔ ترنم نے اپنی بیٹی کو بچپن سے یہی سکھایا ہے کہ وہ تمہاری امانت ہے، اسے یہی بتایا ہے کہ ایک دن… ایسا کرنے کو میں نے نہیں کہا تھا، انہیں اپنی بیٹی کو سچ بتانا چاہیے تھا کہ ایک دن موت کا سوداگر آئے گا اور اسے مار ڈالے گا۔ وہ استہزائیہ ہنسا۔ اور میں حیران ہوں ترنم کی بیٹی اپنے سے 17 سال بڑے شخص کے لیے کیسے مان گئی۔ بلقیس بیگم سے کوئی جواب نہیں بن پایا، وہ نظریں چرا گئیں لیکن آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی۔ میں بس تمہارا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، ختم کر دو یہ دشمنی، کیوں دل میں سانپ پالے بیٹھے ہو؟ ان کی آواز بھر آ گئی۔ رئیس مزید چند قدم آگے بڑھا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا، ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ میں کسی بھی لڑکی کو اپنے ساتھ جوڑ کر اس کی زندگی برباد نہیں کر سکتا، اور معراج الدین کی بیٹی کا مجھ سے جو رشتہ ہے آپ جانتی ہیں، وہ آج تک زندہ ہے تو صرف آپ کی وجہ سے۔ میں اتنے لمبے انتظار سے گزر رہا ہوں تو صرف آپ کی وجہ سے، ورنہ معراج الدین کے خاندان کا نام و نشان کب کا مٹ چکا ہوتا۔ وہ نرمی سے بولتے ہوئے بھی بے رحم لگا۔ یوں نہ کرو رئیس، اتنے ظالم مت بنو، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ میں ظالم نہیں بن رہا، میں بس دنیا کو وہ لوٹا رہا ہوں جو اس نے مجھے دیا ہے۔ وہ اب ان کے آنسو پہنچ رہا تھا، وہ اپنی ماں کے آگے بے بس تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، روئے مت، جو آپ کہیں گی میں کروں گا، مگر ابھی نہیں، اور میری ایک شرط ہے۔ اس نے انہیں چپ کروانے کے لیے، ان کا دل بہلانے کے لیے اپنی شرط سامنے رکھی۔ اگر معراج الدین کی بیٹی مجھ سے انکاری نہ ہوئی، بقول آپ کے اس کی ماں نے اسے بتایا ہوا ہے کہ وہ کسی کی امانت ہے، اگر وہ اس جھوٹے رشتے پر پوری اتر جائے تو جیسا آپ چاہیں گی میں ویسا کروں گا۔ بلقیس بیگم نے حیرانی سے اس کی بات سنی۔ وہ مان گیا تھا، پھر ان کے چہرے پر امید کی ایک لہر دوڑی۔ لیکن جب تک میں نہ چاہوں آپ مجھے مجبور نہیں کریں گی، ٹھیک ہے؟ وہ جانتا تھا ایسا کبھی نہیں ہوگا، پھر بھی وہ اپنی ماں کا دل رکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی، انہیں لگا تھا وہ اسے منا لیں گے۔ یوں ہی 4 سال مزید گزر گئے۔ بلقیس بیگم معراج الدین کے گھر جاتی، مگر فجر ان سے کبھی نہ ملی۔ 4 سال بعد جب وہ پیرس میں تھا، ایک بار پھر انہوں نے اس پر دباؤ ڈالا۔ وہ 39 کا ہو چکا تھا۔ میں جانتا ہوں معراج الدین کی بیٹی مجھ سے انکاری ہے نا؟ وہ اس رشتے سے باغی ہے۔ وہ فون پر اپنی ماں کی خاموشی سے سب سمجھ گیا تھا۔ پھر آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ تو تم اس کے بے وفا ہونے کا انتظار کر رہے ہو؟ 4 سال پہلے اگر تم نے اسے شادی کر لی ہوتی تو یہ نوبت نہ آتی۔
22 سالوں کا انتظار ہے میرا اماں، 22 سالوں کی وفا ہے۔ وہ 22 سال سے انتظار کر رہا تھا اپنے مرے ہوئے خاندان سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کے لیے، جو اس نے فجر کی پیدائش پہ کیا تھا کہ وہ معراج الدین اور گردیزی خاندان کا نام مٹا کر رہے گا۔ ایک وعدے کو 22 سال دے دیے تھے، ایک وعدے پر عمر لوٹا دی تھی، دشمنی سے بھی وفا نبھائی۔ وہ چاہتا تھا جن تنہائیوں میں اسے معراج الدین کی پہلی بیٹی نے دھکیلا تھا، وہ تنہائیاں اس کی دوسری بیٹی سہے۔ اس دشمنی کے رشتے کو 22 سال گزر چکے تھے، ایک دن تو اسے مرنا ہی تھا۔ آج وہ اکیلی مر جاتی اور کل کو اپنے خاندان کے ساتھ۔ اگر اس نے کہیں شادی کر لی، گھر بسا لیا، وہ سوچتا تھا پورے خاندان کو ختم کرنے میں زیادہ سکون ملتا۔ ماں کے سامنے یوں بنتا تھا جیسے اسے اس رشتے سے بہت فرق پڑتا ہے، اداکار جو ٹھہرا۔ کبھی کبھی کہانیاں ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی جاتی ہیں۔ کہانیوں کا اگر ایک رخ دکھایا جائے تو دوسرا دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کہانی کا دوسرا رخ یہ تھا۔ فجر معراج کا رئیس اورنگزیب سے بس ایک ہی رشتہ تھا، دشمنی کا، مستقبل کا قاتل اور مقتول۔ رئیس اورنگزیب کے نام 2 عورتوں کو کیا گیا تھا، منار معراج اور فلک عالمگیر۔ فجر معراج ان میں کہیں بھی نہیں تھی۔ کمبخت 2 منگیتریں ہونے کے باوجود سنگل رہ گیا۔ پھر بلقیس بیگم بیمار رہنے لگیں، بیٹے کا غم انہیں کھا رہا تھا۔ مگر اس پیرس والے واقعے سے پہلے کچھ اور بھی ہوا تھا۔ کچھ مہینے پہلے ترنم بیگم نے ان پر دباؤ ڈال دیا تھا، کیونکہ فجر ارسل کو پسند کرنے لگی تھی۔ جس دن ارسل کے ماں باپ نے فجر کو ٹھکرایا، اگلے ہی دن ترنم بیگم نے بلقیس بیگم کو بلا بھیجا۔ رئیس مینشن میں ایک بار پھر سرد جنگ چھڑی تھی۔ تم نے کہا تھا تم میری بات مانو گے رئیس، اب وقت ہے۔ اماں میں یہ نہیں کر سکتا۔ 39 سال کا شخص ایک 22 سالہ لڑکی سے شادی کیسے کر لے، وہ بھی اس لڑکی سے جس کی بہن نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ میں اپنی نظروں میں نہیں گر سکتا، میں اپنے پیاروں سے دھوکہ نہیں کر سکتا۔ بالآخر اداکاری ختم کرنی پڑی۔ آخر کب وہ اس رشتے کا بوجھ لٹکائے پھرتا؟ تم اسے مار سکتے ہو، شادی نہیں کر سکتے؟ بلقیس بیگم خفا ہوئیں۔ میں رشتے نہیں بدلا کرتا، آپ جانتی ہیں میرا اس سے ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ میں شادی کروں، اور جو وعدہ آپ نے مجھ سے لے رکھا ہے اس کے بعد میں اسے نقصان کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ صرف آپ کی وجہ سے بے بس ہوں، ورنہ وہ آج زندہ نہ ہوتی اور نہ گردیزی خاندان۔ وہ بے بس تھا۔ بدلہ صرف تباہی لاتا ہے۔ وہ معراج الدین کے گھر جانے کو تیار تھی، موسم ابر آلود تھا۔ میں نے دل سے اسے تمہارے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ میرا اس سے دل کا رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی ماں کو کیسے سمجھاتا کہ وہ اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا؟ اس نے تعجب سے اپنی ماں کو دیکھا۔ میں اب تمہاری نہیں سنوں گی، میں شادی کی تاریخ طے کرنے جا رہی ہوں۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے بس انہیں دیکھتا رہا اور پھر پھیکا سا ہنس دیا۔ آپ اپنی یہ خوشی بھی پوری کر لیں، لیکن میں اپنے اصولوں سے نہیں پھرنے والا۔ وہ یہ کہہ کر واک آؤٹ کر گیا تھا، مگر وہ واقعی نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں کی خوشی کبھی پوری نہیں ہوگی، کیونکہ جس روز بلقیس بیگم اس کے رشتے کی تاریخ پکی کرنے معراج الدین کے گھر پہنچی تھیں، اسی دن فجر معراج کو اسکاٹ لینڈ سے آئے ایک لاؤبالی لڑکے کے عقد میں دے دیا گیا تھا۔ اس کے بعد معراج الدین کی وفات ہو گئی اور پھر بلقیس بیگم بھی چل بسیں۔ شاید وہ یہ راز جان گئی تھیں کہ فجر معراج نے منار معراج کی طرح کسی اور کو اپنے لیے چن لیا تھا، لیکن انہوں نے یہ راز ہی رکھا کہ وہ منار کی ہم شکل تھی۔ اور پھر کھیل بدل گیا۔ جب وہ منار کی ہم شکل نکل آئی، اب اسے مارنے میں، اسے تکلیف پہنچانے میں زیادہ سکون ملتا۔ پر افسوس اس کھیل میں اس کا دل دغا دے گیا، اس بار بھی وہی چہرہ۔ سچ کہا تھا رئیس نے، فجر معراج سے اس کا دل کا رشتہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلے وہ اس کے مارنے والوں میں شامل تھا اور اب وہ شاید اس کے بچانے والوں میں ہو جاتا۔ ان کا دل کا رشتہ کبھی نہیں جڑ سکتا تھا۔ وہ بس دشمن تھی جو اب جان سے پیاری ہوتی جا رہی تھی۔ جیٹ کے پہیوں نے رن وے کو چھوا تو ایک جھٹکے سے وہ حال میں واپس آیا۔ اس کی یادوں کا منظر ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب ماضی کی تپش نہیں، حال کی برفانی سرد مہری تھی۔ جیٹ رک چکا تھا بارش کی گرج کے درمیان۔ شہر نے پہلی بار ایک آواز سنی، ایسی جو باہر نہیں اندر گونجی تھی۔ رئیس اورنگزیب 22 دنوں بعد لوٹ آیا تھا۔ وہ جو محبت کو سہ سکتا تھا مگر اس کے سامنے جھک نہیں سکتا تھا، وہ جس کے ہونٹ کم آنکھیں زیادہ بولتی تھیں، وہ جسے توڑنے کے لیے دشمن کو پہلے خود ٹوٹنا پڑتا تھا، اور اب شہر اسے پکار رہا تھا۔
जेट का दरवाज़ा खुला, लाहौर की गीली ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, निकाबें सिरकने लगीं, राज सांस लेने लगे। उन राजों में छुपा सांप जो कुंडली मारे बैठा था वो बाहर निकल आया था। मनार महराज उसके इंतज़ार में बैठी थी और वो आ गया था। स्याह मर्सिडीज़ बारिश के पानी को चीरती हुई रईस मैंशन के वसी गेट से अंदर दाखिल हुई। गाड़ी के टायरों की आवाज़ के सिवा हर तरफ एक गहरा सकूत तारी था। संगे मरमर का वसी अरीज़ फर्श, ऊंची छतें और हर शय पर जमी खामोशी उस हवेली की हैबत और उसके मालिक के मिजाज की आकाश थी। रईस ने गाड़ी से उतरकर अंदर कदम रखा तो मुलाजमा उसे देखते ही सहम कर भागी आई। उसके चेहरे पर खौफ और एहतराम के मिले जुले तासुरात थे। साहब, ये आपके लिए आया था। उसने लाउंज के वस्त में रखी मेज़ की जानिब इशारा किया जहाँ सुर्ख और सफ़ेद गुलाबों का एक शाहाना गुलदस्ता धरा था। उन फूलों का वजूद इंतहाई गैर मुतवक्को और चौंका देने वाला था। उसने महज इस बात में सर हिलाया जैसे ये कोई गैर अहम बात हो, फिर अपना लंबा बरसाती कोट उतारकर बेपरवाही से सोफ़े पर फेंका और शर्ट की ऊपरी 2 बटन खोलते हुए वहीं बैठ गया। उसके चेहरे पर सफ़र की थकन से ज़्यादा गहरी सोच के आसार थे। जबकि अरूज़ा की पेशावराना हिस्स जाग उठी थी, वो सीधी गुलदस्ते के जानिब बढ़ी। उसकी तेज़ नज़रें फूलों की तरतीब और पत्तियों के खम का जायज़ा ले रही थीं, जैसे उनमें छुपा कोई कैमरा या माइक्रोफोन खोज रही हों। फिर उसकी नज़र फूलों में लगे एक सफ़ेद कार्ड पर पड़ी। उसने कार्ड उठाया और उस पर लिखी तहरीर पढ़ते ही उसके चेहरे पर तनाव की लकीरें उभर आईं, भवें सुकड़ गईं और आंखों में सर्द संजीदगी दर आई। ये देखें, उसने कार्ड रईस की जानिब बढ़ाया, जिसने बेदहानी में उसे थाम लिया, मगर कार्ड पर लिखी सतर ने एक लम्हे में उसका सारा सुकून गारत कर दिया। एक दुश्मन जान से प्यारा है। बिलाखिर रईस औरंगज़ेब का दुश्मन पर दिल आ ही गया। रईस को अपना सांस सीने में अटकता महसूस हुआ। उसके मजबूत हाथ में पकड़ा वो छोटा सा कार्ड जैसे लोहे का बनकर रह गया। पेशानी पर ढेरों बल पड़ गए। क्या बकवास है ये? वो एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आवाज़ में दबी दबी गरज थी। उसने उन जज्बात को तो खुद से भी छुपाया था। अरूज़ा और मुराद के अलावा कोई नहीं जानता था, फिर ये कैसे मुमकिन हुआ? उसने गुस्से से कार्ड अपनी मुट्ठी में भींच कर मरोड़ दिया। तभी मेज़ पर रखा उसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर जगमगा रहा था। रईस ने अरूज़ा की जानिब देखा, जिसने आंखों के इशारे से फ़ोन उठाने को कहा। उसने कॉल वसूल करते हुए स्पीकर ऑन कर दिया, जबकि अरूज़ा की उंगलियां तेज़ी से अपने टैबलेट पर हरकत करने लगीं। वो कॉल ट्रेस करने की कोशिश में थी। वेलकम बैक रईस औरंगज़ेब साहब, वेलकम बैक। फ़ोन की दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ उभरी, मगर वॉइस चेंजर के इस्तेमाल की वजह से वो मशीनी और बेजज्बात महसूस हो रही थी। उम्मीद है आपको मेरा तोहफ़ा मिल गया होगा। फूल पसंद आए? वैसे तो आपको हीरे पसंद हैं, जो आपके पास पहले ही बहुत हैं, और डार्क स्टार्स के बाद तो आपको हीरे देना आपकी तौहीन होगी। वो ऐसे बात कर रही थी जैसे उसकी ज़िंदगी की हर तफसील से वाकिफ़ हो। रईस ने अपने तासुरात पर काबू पा लिया। मुझे अच्छा लगता अगर तुम सामने आकर मुझे ये फूल देती। छुपकर वार करने वाले लोगों से शदीद नफ़रत है मुझे। दूसरी तरफ से एक धीमी हंसी की आवाज़ आई। सामने भी आऊँगी ना, लेकिन उससे पहले तुम्हारी कमज़ोरी को मुट्ठी में करना है। तुम्हें लगता है मैं औरतों को अपनी कमज़ोरी बनने दूंगा? वो उसे बातों में उलझा कर वक्त हासिल कर रहा था ताकि अरूज़ा अपना काम मुकम्मल कर सके। एक औरत, एक चेहरा। वो फिर से हंसी। उसकी बात सुनकर रईस के लबों पर भी एक तमस्खराना मुस्कुराहट उभरी और फिर उसका बुलंद बाला कहका रईस मेंशन की दरो दीवार में गूंज उठा। उसके कह कहे में अब सर्दी उतर आई थी। कभी कभी सांप को उसके बिल से बाहर निकालने के लिए उसे ये यकीन दिलाना पड़ता है कि उसकी बुनियाद मजबूत हो चुकी है। मेरे एक अमल से मेरा दुश्मन खुद बाहर निकल आया है। जिसे तुम मेरी कमज़ोरी समझ रही हो, वो तुम्हें बेनकाब करने का एक ज़रिया था। अब ये तो पता चल गया कि मेरी दुश्मन एक औरत है। मानना पड़ेगा, प्लान तुम अच्छे बनाती हो। उसका अंदाज़ ऐसा था कि एक पल के लिए दूसरी जाने मुकम्मल खामोशी छा गई। सूरत हाल को पलटना उसे खूब आता था, और ऐन उसी लम्हे अरूज़ा को स्क्रीन पर लोकेशन ट्रेस हो चुकी थी, मगर उसे देखती उसकी उंगलियां साकत हो गईं। उसके चेहरे पर नाकाबिले बयान हैरानी की एक लहर दौड़ गई, जिसे उसने अगले ही पल कमाल महारत से छुपा लिया। पूरे नकूश तनाव से सुकड़ गए। चलो देखते हैं कौन पहले घुटने टेकता है।
یہ کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ رئیس نے سوالیہ نظروں سے عروضہ کی جانب دیکھا۔ عروضہ نے تھوک نگلتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اشارہ تھا کہ وہ ناکام ٹھہری تھی، حالانکہ اس کے ٹیبلٹ کی اسکرین پر اسی مینشن کی لوکیشن جگمگا رہی تھی۔ کال یہیں سے کی گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ سر اٹھایا۔ بلائی منزل پر زینوں کے اوپر زرتاش اپنی ویل چیئر پر بیٹھی نظر آئی۔ تم لوگ آ گئے؟ وہ جیسے پوچھ رہی تھی۔ اس نے ماحول پر چھائی سنجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، سب ٹھیک ہے؟ سب ٹھیک ہے سری، رئیس نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ کھانا لگواؤں؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ نہیں، رئیس نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے جواب دیا۔ عروضہ کی نظریں ایک پل کو زرتاش سے ٹکرائیں۔ ان نظروں میں بہت کچھ تھا، شک، حیرت اور ایک انجانہ خوف۔ زرتاش اپنی ویل چیئر موڑتی ہوئی واپس پلٹ گئی، جبکہ عروضہ اندر تک ساکت تھی۔ کیا وہ زرتاش تھی؟ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کیوں کرے گی؟ کچھ دیر کی گہری خاموشی کے بعد عروضہ کی آواز ابھری، باس؟ وہ اس کی جانب پلٹا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دشمن اس لڑکی کو آپ کے خلاف استعمال نہ کریں تو آپ کو اس سے دوری بنانا ہوگی۔ اس کی آواز آہستہ مگر ٹھہری ہوئی تھی۔ ہمیں اب یہی ظاہر کرنا ہے کہ یہ محبت کا ڈھونگ آپ نے اپنی دشمن کو سامنے لانے کے لیے ہی رچایا تھا، اور ہو سکے تو اس سے سارے رشتے ختم کر لیں۔ رئیس نے کچھ دیر خالی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ رات کی بارش نے لاہور کے چہرے کو دھو کر اجلا تو کر دیا تھا، مگر فضا میں پھیلی دہشت کو نہ مٹا سکی تھی۔ صبح کی دھوپ شفاف تھی، مگر اس میں گرمی نہیں، ایک ٹھہرا ہوا دم روکتا تناؤ تھا۔ شہر کی سڑکوں پر ٹریفک معمول سے رواں تھا، لوگ اپنے کاموں میں مصروف نظر آتے تھے، لیکن یہ سب ایک دکھاوا تھا، ایک سطحی سکون جس کے نیچے گزشتہ رات کی گرج اور وہ اعلان گونج رہا تھا جو کسی نے سنا نہیں، صرف محسوس کیا تھا۔ ٹھیک صبح 10 بجے شہر کی سب سے بلند اور جدید عمارت رئیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے کی سڑک پر زندگی تھم گئی۔ سیاہ شیشوں والی ایک جیسی 6 چمکتی ہوئی گاڑیوں کا قافلہ کسی بہتے دریا کو کاٹتا ہوا آیا اور ٹاور جیسی عمارت کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ ان گاڑیوں کی آمد میں کوئی جلدی نہیں، کوئی افراتفری نہیں تھی۔ ان کی حرکت میں ایک نپی تلی پر اعتماد ٹھنڈک تھی جو دیکھنے والوں کے دلوں میں ہیبت طاری کر رہی تھی۔ آس پاس کی عمارتوں کی چھتوں پر سیاہ لباس میں ملبوس تربیت یافتہ محافظ اپنی پوزیشنیں سنبھالے ہوئے تھے۔ ان کی نظریں کسی عقاب کی طرح ہر حرکت پر جمی تھیں۔ عروضہ نے سیکیورٹی بڑھا دی تھی۔ درمیانی گاڑی کا دروازہ ایک محافظ نے آہستگی سے کھولا۔ پہلے ایک سیاہ چمکدار آکسفورڈ جوتا باہر آیا اور اس نے گیلی سڑک کو چھوا، پھر دوسرا۔ ایک لمحے کے لیے دنیا کی سانسیں جیسے رک سی گئیں۔ ہر وہ شخص جو آفس کی کھڑکیوں اور بالکنیوں پر موجود تھا پتھر کا ہو گیا۔ اور پھر وہ باہر نکلا۔ 22 دن کی غیر حاضری نے اس کے وجود پر کوئی گرد نہیں جمنے دی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ توانا، زیادہ پرخطر اور زیادہ ناقابل تسخیر لگ رہا تھا۔ اس نے گہرے چارکول رنگ کا ایک بے داغ 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے اور چہرے پر وہی بے تاثر سنجیدگی تھی جو کبھی کبھی ہزاروں لفظوں پر بھاری تھی۔ وہ گاڑی سے نکل کر سیدھا کھڑا ہوا۔ اس نے دائیں یا بائیں نہیں دیکھا۔ اس کی نظریں سیدھی عمارت کی شیشے کے دروازوں پر مرکوز تھیں۔ اس کی آنکھوں میں نہ تھکن تھی، نہ سفر کی کوئی علامت۔ ان میں ایک ٹھہری ہوئی گہرائی تھی، جیسے وہ صرف سامنے کی عمارت کو نہیں بلکہ شہر کی روح کے پار دیکھ رہا ہو، ان سرگوشیوں کو سن رہا ہو جو اس کی غیر موجودگی میں بلند ہوئی تھیں۔ اس کے پیچھے عروضہ اتری۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹیبلٹ تھا جس کی اسکرین پر عمارت کے سیکیورٹی نیٹ ورک کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس کی نظریں بھی رئیس کی طرح مرکوز تھیں، مگر وہ اطراف کا جائزہ لے رہی تھی، ہر سائے، ہر پرچھائی کو پڑھ رہی تھی۔ دگنی سیکیورٹی صرف محافظوں کی تعداد نہیں تھی، یہ ایک ذہنی کیفیت تھی، ایک ایسا حصار جو اب رئیس کے گرد کھینچ دیا گیا۔ رئیس نے قدم اٹھایا، ایک قدم، پھر دوسرا۔ اس کی چال میں بادشاہوں جیسی متانت تھی، نہ تیز نہ سست، یوں لگتا تھا جیسے زمین اس کے قدموں تلے سکڑ رہی ہو، اسے راستہ دے رہی ہو۔ جو لوگ جہاں تھے وہیں ساکت کھڑے تھے، دفتروں کے شیشوں کے پیچھے چہرے جم گئے تھے۔ کسی نے سرگوشی کرنے کی ہمت نہ کی، کسی کی پلک نہ جھپکی۔ ایک خاموش، خوفزدہ احترام کا سمندر تھا جس میں وہ اکیلا چل رہا تھا۔ وہ 22 دنوں بعد نظر آیا تھا، رعایا پر فرض تھا اسے ٹھہر کر دیکھا جائے۔
22 दिन वो कहाँ था ये कोई नहीं जानता था। इस बार ना कोई पोस्ट, ना कोई शूट, कोई अता पता नहीं था। मगर अब वो लौट आया था और उसकी ये वापसी ही सबसे बड़ा बयान थी। ये उस सांप के लिए जवाब था जो शहर के नीचे पल रहा था। ये उन तमाम चेहरों के लिए पैगाम था जिनकी नकाबें से रखने को थीं। भारी शीशे के दरवाजे खुद ब खुद खामोशी से खुल गए। उसने अंदर कदम रखा। इमारत की वसीअ व अरीज़ लॉबी में मौजूद हर मुलाजिम, हर गार्ड, हर एग्जेक्टिव अपनी जगह पर मुजस्मा बन गया। हवा में तैरती हल्की जैज़ मौसीकी भी जैसे उसके कदमों की आहट सुनकर थम गई थी। सिर्फ उसके कदमों की आवाज़ चमकते हुए मार्बल के फर्श पर गूंज रही थी। वो सीधा लिफ्ट की जानिब बढ़ रहा था। उसके साथ रोबोट उरूज़ा थी। उन्हें बहुत से काम निपटाने थे। कमरे की रोशनी मध्यम थी, जैसे हर शय मनार की मौजूदगी के सामने अपना वजूद खो रही हो। दीवारों पर लटकी जदीद आर्ट की मुबहम पेंटिंग्स और शीशे की मेज़ पर सलीके से जमाया हुआ शतरंज का बोर्ड, सब कुछ एक अजीब तनाजुर पेश कर रहा था। ये कमरा महज एक जगह नहीं था, बल्कि एक मंसूबा बंद जाल का हिस्सा मालूम होता था, जहाँ हर चीज़ सोच समझ कर एक चाल के तौर पर रखी गई थी। हवा में किसी गहरी पुरानी खुशबू का खफीफ सा एहसास था जो मनार की शख्सियत की तरह पेचीदा और पुरअसरार थी। सोनिया सुल्तान खामोशी से बैठी थी। उसकी आंखों में गहरी थकन, परेशानी और उलझन की कई तहें साफ झलक रही थीं। उसके बाल जो कभी आज़ादाना झूलते थे अब बेतरतीबी से बांधे हुए थे, जैसे उसे खुद को संवारने की फुर्सत ही ना मिली हो। मनार एक सफ़ेद साटिन के लिबास में कुर्सी पर नीम दराज थी। उसके बाल अब पहले से खूबसूरत अंदाज में संवारे हुए थे, मगर उसकी आंखें वैसी थीं, चमकती मगर चुभती हुई, जैसे वो हर चीज़ को अपनी गहरी नज़रों से परख रही हो। उसने आहिस्तगी से अपना हाथ शतरंज के बोर्ड पर रखा और बेगम का मोहरा घुमाया। उसकी उंगलियां नरमी से उस मोहरे पर ठहरीं। फिर उसने अपनी नज़रें सोनिया पर जमा दीं। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो एक ही वक्त में फतह और साजिश की अक्कासी कर रही थी। मैं चाहती हूँ तुम मनार फैशंस के साथ एक कोलैबोरेशन करो। उसकी आवाज़ में हुक्म से ज़्यादा एक गहरी तदबीर थी, जैसे वो किसी सज़ा की नहीं बल्कि गैर मुतवक्को मौके की पेशकश कर रही हो। सोनिया ने चौंक कर उसे देखा, फिर अपने दोनों हाथों को आपस में पेवस्त करते हुए कदरे बेचैनी से पहलू बदला। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। क्या ये ज़रूरी है? उसने हकलाते हुए पूछा। उसकी आवाज़ में एक दबी हुई मज़ामत थी। मनार मुस्कराई। ये ऐसी मुस्कुराहट थी जिसमें किसी नए ख़तरे की बाज़कश थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो सोनिया को सालों से खौफज़दा करती आ रही थी। बहुत ज़रूरी है, वो आहिस्तगी से बोली। मैं उन सबको अपनी आंखों के सामने रखना चाहती हूँ, ख़ास तौर पर फजर को। सोनिया के होंठों पर तनाव की लकीरें उभर आईं। फजर मेरे साथ काम नहीं करेगी मनार, उसने सच्चाई के साथ कहा। वो फजर की शख्सियत से बखूबी वाकिफ़ थी। मनार की उंगलियां कुर्सी के बाजू पर चलने लगीं, जैसे वो किसी गहरे ख्याल में गुम हो। उसकी नज़रें शतरंज के बोर्ड पर टिकी थीं, जहां बेगम का मोहरा अब भी उसके सामने था। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो करेगी या नहीं, तुम करोगी। उसने यकदम नज़रें उठाकर सोनिया की आंखों में देखा। उसके लहजे में एक सर्द, गैर मुतज़ल्लल अज़्म था। सोनिया ने दांत भींच कर सर झुकाया, फिर आहिस्ता से बोली, और अगर मैं इनकार कर दूं? उसकी आवाज़ में एक खौफनाक खामोशी थी। मनार ने गर्दन थोड़ी सी झुकाकर उसे देखा, जैसे किसी बच्चे की बेमैनी ज़िद सुन रही हो। उसके चेहरे पर एक उदास सी मुस्कुराहट फैल गई। तो तुम शहराम को दोबारा कभी नहीं देखोगी? ना उसकी आवाज़, ना उसकी सांस, ना जिंदा, ना बाकी कुछ। उसके आखिरी अल्फाज एक ठंडी लहर की तरह सोनिया के जिस्म में दौड़ गए, जिसने उसके दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया। लक्स को तो भूल ही जाओ। एक खामोश घुटन ज़दा लम्हा दोनों के दरमियान फैल गया। सोनिया का रंग उड़ चुका था। फिर मनार उठ खड़ी हुई। उसका लिबास नरमी से हरकत में आया, जैसे हवा में कोई रेशमी परिंदा परवास कर रहा हो, मगर उसकी चाल अब भी वैसी ही थी, ख़तरनाक हद तक दिलकश, एक शिकारी की चाल। सोनिया, उसने आहिस्ता से कहा, जैसे कोई माँ किसी बच्चे को बहला रही हो। उसकी आवाज़ में एक नरमी थी जो उसके अल्फाज के जहर को छुपा रही थी। ये कोलैबोरेशन सिर्फ एक शराकत नहीं, एक नज़र है। मैं देखना चाहती हूँ मेरी दुनिया के किरदार आज कहाँ खड़े हैं। रईस लौट आया है और वो दिखा रहा है जैसे कुछ भी नहीं बदला, मगर वो जानता है उसकी सल्तनत में कोई तो आया है। और तुम जानती हो,
جب میں آتی ہوں تو بہت کچھ لے جاتی ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک گہرا غرور اور وارننگ کا ملاپ تھا۔ سونیا نے تھوک نکلا، اس کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ پھر اس نے خود پر قابو پاتے کہا، کیا واقعی یہ صرف فجر کے لیے ہے؟ اس کے لہجے میں ایک دبی ہوئی امید تھی کہ شاید اسے کوئی راستہ مل جائے۔ منار کا چہرہ ایک لمحے کو سخت ہوا، اس کی آنکھوں میں ایک پر اسرار چمک آئی، پھر وہ دھیرے سے مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جو اس کے ارادوں کی گہرائی کو چھپا رہی تھی۔ نہیں، یہ سب کے لیے ہے، فجر، رئیس، باقی سب، یہاں تک کہ تم بھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر کمرے میں چاروں طرف اشارہ کیا۔ میں اس سب سے تھک گئی ہوں منار۔ سونیا کے لہجے میں اب تھکن کے ساتھ ایک بے بسی کی التجا تھی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں تمہیں تھکا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں باہر رئیس کی شاندار عمارت کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پر اسرار مسکراہٹ ابھری، جیسے اس کے ذہن میں کوئی گہرا راز پنپ رہا ہو۔ کاش وہ سب جانتے کہ وہ جس فجر کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں وہ کبھی ان کی تھی ہی نہیں، کبھی کسی کی تھی ہی نہیں۔ اس نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ منار کے الفاظ اسے ہلا کر رکھ گئے تھے۔ وہ پلٹی اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانا زہر تھا جو برسوں سے سونیا کو اندر ہی اندر زنگ لگا رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی سچائی تھی جو خوفناک حد تک واضح ہوئی۔ کچھ لوگ خلا کی طرح ہوتے ہیں، وہ کسی کو نہیں ملتے، بس اپنے اندر سب کچھ نگل لیتے ہیں۔ فجر بھی ایسی ہی ہے۔ میں نے اسے ایسا بننے پر مجبور کیا اور میں چاہتی ہوں میری آنکھوں کے سامنے وہ سب کو نگل جائے۔ میں بات کروں گی، کوشش کروں گی، سونیا آہستگی سے بولی۔ اس کی آواز میں اب صرف شکست کا اعتراف تھا۔ منار نے دوبارہ شطرنج کا بادشاہ اٹھایا، مگر اس بار آہستگی سے، محبت سے، جیسے وہ ایک قیمتی خزانہ ہو۔ یہ مت کہنا تم نے کوشش کی سونیا، مجھے نتیجہ چاہیے۔ کوششیں کمزور لوگ کرتے ہیں۔ اس کے آخری الفاظ نے کمرے میں ایک گہرا سناٹا طاری کر دیا۔ کمرے کی خاموشی پھر سے پھیل گئی۔ شطرنج کے مہرے اب بھی اپنی جگہ موجود تھے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور بارش اب جنون کی حدوں کو چھو رہی تھی۔ آسمان سے گرتی ہر بوند اپنے اندر ایک کہانی سمیٹے تھی اور زمین پر ٹکرا کر اسے شہر کے کان میں انڈیل رہی تھی۔ رئیس ہیڈ کوارٹر کی بلند و بالا عمارت اس طوفان میں ایک خاموش عفریت کی طرح کھڑی تھی، مگر اس کی ایک راہداری میں ہیبت ناک خاموشی طاری تھی۔ اچانک اس خاموشی کو چیرتا ہوا ایک وجود نمودار ہوا۔ سیاہ برساتی کوٹ میں ملبوس، سر پر سیاہ کیپ اس حد تک جھکی ہوئی کہ چہرے کے نقوش اندھیرے میں تحلیل ہو چکے تھے۔ اس کے قدم مضبوط اور بے آواز تھے، جیسے وہ فرش پر نہیں، ہوا پر چل رہا ہو۔ پانی اس کے کوٹ سے ٹپک کر سنگ مرمر کے فرش پر چھوٹے چھوٹے دائرے بنا رہا تھا۔ اس کا رخ سیدھا راہداری کی آخر میں موجود اس دفتر کی طرف تھا جس کے شیشے کے دروازے پر عروضہ جمال لکھا تھا۔ ایک ایسا دفتر جہاں اس کی اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچ کر رکا۔ یہاں اندھیرا زیادہ گہرا تھا۔ اس نے ڈیجیٹل لاک کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک وقت تھم سا گیا۔ پستول کی ٹھنڈی بے رحم نوک اس کی گردن کی جلد میں دھنس گئی۔ ہلنا مت۔ آواز عروضہ کی تھی، سرد، سپاٹ اور کسی بھی غلطی کی گنجائش سے پاک۔ ایک لمحے کی ساکت خاموشی، دوسرے لمحے ہوا میں حرکت آئی اور تیسرے لمحے میں بازی پلٹ چکی تھی۔ وہ شخص اس برق رفتاری سے پلٹا تھا کہ عروضہ کو سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا۔ اس نے ایک ماہرانہ گرفت سے اس کی کلائی موڑی، پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹی اور اب وہی پستول اس شخص کے ہاتھ میں تھی جس کی نال سیدھی عروضہ پر تنی تھی۔ اس نے گردن تھوڑی اوپر اٹھائی اور کیپ کا سایہ ہٹا تو راہداری کی مدھم روشنی میں چہرہ واضح ہوا۔ وہ ولی تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو خاموش، گہری اور پرکھتی نظروں سے گھور رہے تھے۔ فضا میں تناؤ تھا، مگر دشمنی کا نہیں، بلکہ دو ہم پلا شکاریوں کے ایک دوسرے کی صلاحیت کو جانچنے کا۔ پھر ولی کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور اس نے پستول کا رخ نیچے کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ فرش سے ٹکراتی، عروضہ نے ایک پھرتیلے جھٹکے سے اسے ہوا میں ہی تھام لیا تھا۔ ویلکم بیک پارٹنر۔ ولی کے لہجے میں دبی دبی شرارت تھی، جیسے وہ اس استقبال کی توقع کر رہا ہو۔ اس کے لہجے کے ساتھ ہی راہداری کا ماحول بھی جیسے بدل گیا۔ تناؤ کی جگہ ایک عجیب سی مفاہمت نے لے لی۔ چوروں کی طرح کیوں گھس رہے ہو؟
عروضہ نے پستول کو اپنی پینٹ کی بیلٹ میں اڑستے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی مگر حیرانی نہیں۔ وہ آگے بڑھی اور ڈیجیٹل لاک پر اپنی انگلی رکھی۔ دروازہ ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ سوچ رہا تھا مگر تم پہلے ٹپک پڑی۔ وہ دونوں آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ اونچی لمبی ایتھلیٹک عروضہ اس وقت اپنے معمول کے لباس میں تھی۔ سیاہ ڈریس پینٹ، سیاہ ڈریس شرٹ جس کی آستین کوہنیوں تک مڑے ہوئے تھے اور نوکدار کوٹ شوز۔ اس کے کالر پر ایک چھوٹا سا مائک نصب تھا اور اس کے وجود سے 2-3 پستولیں یوں چپکی تھیں جیسے اس کے جسم کا حصہ ہوں۔ وہ ہر لمحہ خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی ولی نے اپنا بھیگا ہوا برساتی کوٹ اتار کر ایک طرف رکھا۔ کمرے میں دیوار گیر اسکرین روشن تھی جس پر ڈیٹا کی لکیریں دوڑ رہی تھیں۔ تمہارا شک درست تھا۔ عروضہ سیدھا مدعے پر آئی۔ اس کی نظریں اسکرین پر تھیں مگر مخاطب وہ ولی سے تھی۔ دشمن جو بھی ہے وہ باس اور فجر سے جڑا ہے، وہ ان کے اندر ہے۔ عروضہ کو اپنے سسٹمز پر مکمل یقین تھا مگر رئیس مینشن میں ہونے والے واقعے کے بعد اس کے ذہن میں ایک شک کا کیڑا کل بلانے لگا تھا۔ پروجیکٹ رانیہ سے پہلے اس نے ولی کو چند غیر معمولی طریقوں سے لوگوں کا پیچھا کرتے دیکھا تھا۔ وہ اسے پکڑ چکی تھی۔ ایک لمحے کو اسے لگا تھا کہ ولی غدار ہے مگر تب ولی نے اسے خبردار کیا۔ اس نے کہا تھا کہ دشمن ان کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ ان کے سسٹم، ان کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے اس کی نظروں سے بچ کر اندھیرے میں اتر کر اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ تب ولی نے سب کی نظروں سے بچ کر اپنے طور پر تحقیق شروع کی تھی۔ وہ دونوں ایک خفیہ اتحاد میں کام کر رہے تھے جس کا علم نہ رئیس کو تھا، نہ مراد کو اور نہ ہی فجر کو۔ آگے پیچھے ہونے والے واقعات نے ولی کو ٹھٹکنے پر مجبور کیا تھا۔ پہلے فجر پر حملہ، پھر رانیہ والا حادثہ، سب جیسے ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا۔ تم بتاؤ تمہیں کیا ملا ہے؟ عروضہ نے پوچھا۔ مجھے جو سراغ ملا ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ اس کی آواز میں اب وہ شرارت نہیں تھی، ایک گہری سنجیدگی تھی۔ عروضہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اس کے ذہن میں اب بھی بالائی منزل پر ویل چیئر پر بیٹھی زرتاش کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ ولی نے اپنی شرٹ کی اندرونی جیب سے ایک طے کیا ہوا کاغذ نکالا اور اسے سیاہ شیشے کی میز پر رکھ دیا۔ یہ اس فلیٹ کا پتہ تھا جو اس نے جنید سے نکلوایا تھا۔ سننے میں آیا ہے کہ یہ فلیٹ سالوں سے خالی ہے، مگر جانتی ہو کس کے نام پر ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے عروضہ کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی اس نے خود ہی پردہ فاش کر دیا۔ زرتاش اورنگزیب۔ یہ نام ایک بم کی طرح گرا تھا۔ عروضہ کچھ لمحوں کے لیے سانس لینا بھول گئی۔ اس کے چہرے سے خون نچڑ گیا اور آنکھیں ناقابل یقین حد تک پھیل گئیں۔ وہ ساکت نظروں سے ولی کو دیکھ رہی تھی۔ وہی شک، وہی ناقابل یقین خیال جسے وہ اپنے ذہن سے جھٹک رہی تھی، آج ولی کی زبان پر ایک ٹھوس حقیقت بن کر کھڑا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میز کا سہارا لیا۔ رئیس مینشن، اس کی آواز بمشکل نکلی۔ جس دن باس واپس آئے اسی عورت کا فون آیا تھا۔ میں نے کال ٹریس کی، لوکیشن رئیس مینشن کی تھی۔ اس نے پوری کہانی ولی کے سامنے بیان کر دی۔ فون کال، وہ مشینی آواز اور پھر کال کرتے ہی زینوں کے اوپر زرتاش کی موجودگی۔ ولی خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا مگر اس کی آنکھوں کی گہرائی بڑھ گئی تھی۔ عروضہ نے اپنی بات مکمل کی تو کمرے میں ایک گہرا برفانی سناٹا چھا گیا۔ دو الگ الگ جگہوں سے اٹھنے والے ناقابل یقین شک کے دھاگے آج رات اس دفتر میں مل کر ایک خوفناک تصویر بنا رہے تھے۔ دیوار گیر اسکرین پر دوڑتی ہوئی ڈیٹا کی بے جان لکیریں اس وقت ان کے ذہن میں چلنے والے طوفان کی علامتی تصویر تھیں۔ عروضہ جو ہمیشہ منتقل ثبوتوں کی دنیا میں رہتی تھی، جس کا کام ایک ایسے سپر کمپیوٹر کی طرح تھا جو ہر چیز کا حساب اور ہر مسئلے کا حل موجود تھا، آج پہلی بار ایک ایسے مقام پر کھڑی تھی جہاں اس کے سارے سسٹم جواب دے گئے تھے۔ اس کے بنائے ہوئے قلعے کی بنیاد میں ہی کوئی دیمک لگا رہا تھا اور اسے خبر تک نہ ہوئی۔ وہ زرتاش تھی، اس کے باس کی بہن۔ یہ خیال اتنا ناقابل یقین تھا کہ عروضہ کا ذہن اسے قبول کرنے سے انکاری تھا۔ ایک بہن اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اس سناٹے کو ولی کی پرسکون آواز نے توڑا۔ شطرنج کی بساط پر جب اپنا ہی کوئی موہرا باغی ہو جائے تو سب سے خطرناک چال چلنی پڑتی ہے۔ عروضہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ولی کی آنکھوں میں حیرت نہیں، ایک ٹھہری ہوئی سنجیدگی تھی، جیسے وہ اس انکشاف سے صدمے میں جانے کی بجائے اگلی چال سوچ رہا ہو۔ اس کا یہی انداز عروضہ کو ہمیشہ متاثر کرتا تھا۔ رئیس اورنگزیب ایک طوفان تھا جو سامنے آنے والی ہر شے کو اپنی طاقت سے اڑا لے جاتا تھا،
مگر ولی وہ گہرا خاموش پانی تھا جو چپکے سے راستہ بناتا تھا اور بڑی سے بڑی چٹان کی بنیاد کھوکھلی کر دیتا تھا۔ ہم براہ راست میڈم زرتاش پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے اور نہ باس کو بتا سکتے ہیں، عروضہ نے پیشہ ورانہ انداز میں خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کی آواز میں ابھی بھی ایک خفیف سی لرزش تھی۔ میں جانتا ہوں، ولی نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن مجھے لگتا ہے اصل دشمن زرتاش نہیں ہے اور ہم زرتاش کے پیچھے نہیں جائیں گے، ہم اس بھوت کے پیچھے جائیں گے جس کے لیے زرتاش کام کر رہی ہیں، وہ بھی ایک عورت ہی ہے۔ کھنگریالے بالوں والی عورت کا مٹا مٹا سا سراپا آنکھوں کے سامنے گھوما۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ بھمے سکیڑے پوچھ رہی تھی۔ اس کی بات پر ولی نے کندھے اچکا دیے، اسے بس لگتا تھا زرتاش اب ان کے لیے صرف ایک شخص نہیں، ایک معمہ تھی، ایک کوڈ ورڈ۔ ان کا اصل دشمن کوئی اور تھا جو اسے استعمال کر رہا تھا۔ زرتاش ہمارا راستہ ہے، منزل نہیں۔ ولی میز کے قریب آیا اور اس پر رکھے کاغذ کو انگلی سے چھوا۔ پہلا قدم یہ فلیٹ ہے، ہمیں اس فلیٹ کے اندر جھانکنا ہوگا، چپکے سے، ایسے کہ ہوا کو بھی خبر نہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے ارد گرد یقیناً نگرانی ہوگی۔ بے شک ہوگی، لیکن وہاں تک جانا ہی ہوگا، کسی نہ کسی طریقے سے۔ اس گھنگریالے بالوں والی عورت تک پہنچنا ہی ہوگا، وہی اصل دشمن ہے۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ وہ اس وقت دو سب سے بڑے راز ایک دوسرے سے چھپائے کھڑے تھے۔ عروضہ یہ کبھی نہیں بتا سکتی تھی کہ اس جنگ کا مرکز فجر معراج کے لیے رئیس اورنگزیب کی وہ خاموش محبت تھی جو اب اس کی سب سے بڑی کمزوری بن چکی تھی، اور ولی یہ کبھی ظاہر نہیں کر سکتا تھا کہ فجر معراج نامی وہ کمزوری اس کی بیوی تھی۔ ان کی اپنی اپنی وفاداریاں تھیں، اپنے اپنے عہد تھے۔ لیکن ایک سوال ہے، ولی نے عروضہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں اتنی گہری تھیں کہ ایک لمحے کو عروضہ کو لگا وہ اس کے اندر چھپے راز پڑھ لے گا۔ زرتاش اپنے بھائی سے غداری کیوں کریں گی؟ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی پرانی چوٹ، کوئی چھپا ہوا لالچ، یا کوئی ایسی کمزوری جسے کوئی اور استعمال کر رہا ہو۔ عروضہ خاموش رہی۔ وہ رئیس کی زندگی کے ہر پہلو سے واقف تھی، مگر کیا واقعی اسے زرتاش پر شک کرنا چاہیے؟ ایک بڑی وجہ تھی، لیکن اگر یہ سچ نہ ہوا تو؟ ولی نے اس کی خاموشی کو سمجھا۔ خیر، یہ ہم بعد میں جان لیں گے، فی الحال میرے لیے سب سے ضروری کام فجر معراج کی حفاظت ہے۔ فجر کا نام سن کر عروضہ کے تاثرات سخت ہوئے۔ اس کے لیے فجر کی حفاظت کا مطلب رئیس کی حفاظت تھی۔ ولی نے اس کی کیفیت کو بھانپتے ہوئے منطقی دلیل پیش کی۔ دیکھو روبوٹ، دشمن کی نظر میں فجر اور بگ بی آپس میں جڑے ہیں۔ لوگ فجر کو منار سمجھتے ہیں اور اس لیے بگ بی کو ٹارگٹ کریں گے۔ جنگ میں دشمن کا تصوری حقیقت ہوتا ہے، وہ اسے نشانہ بنائیں گے بگ بی کو توڑنے کے لیے۔ اس لیے فجر اب صرف ایک لڑکی نہیں، اس جنگ کا سب سے اہم مہرہ ہے، اور ہمیں اس مہرے کو ہر قیمت پر بچانا ہے۔ وہ اسے کسی اور نظریے سے دیکھ رہا تھا، جبکہ عروضہ جانتی تھی فجر کو کیوں استعمال کیا جا رہا تھا۔ عروضہ خود کو اس سے متاثر ہونے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ رئیس کی وفادار تھی، اس کی طاقت کا سایہ تھی، مگر آج پہلی بار اسے لگ رہا تھا کہ اس کے سامنے کھڑا شخص صرف ایک ساتھی نہیں، بلکہ وہ شاطر کھلاڑی تھا جس کے ساتھ مل کر وہ یہ بازی جیت سکتی تھی۔ اس کی منطقی دنیا میں غیر منطقی جذبہ دھیرے دھیرے سر اٹھا رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن جو ہمیشہ ایک نپے تلے ردھم میں چلتی تھی، آج ولی کی موجودگی میں تیز ہو رہی تھی۔ وہ صرف متاثر نہیں ہو رہی تھی، وہ دھیرے دھیرے اس شطرنج کے کھلاڑی کی چالوں میں، اس کی پر اسرار شخصیت میں الجھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے بالآخر گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، تمہیں جو بھی معلومات ملے سب سے پہلے مجھے بتاؤ گے، ہم ہر قدم ساتھ اٹھائیں گے۔ ڈیل۔ ولی کے لبوں پر وہی ہلکی سی مسکراہٹ لوٹ آئی اور وہ اپنا برساتی کوٹ اٹھانے کے لیے مڑا۔ وہ اپنا سیاہ برساتی کوٹ اٹھا کر دروازے کی جانب بڑھا۔ اس کا وجود ایک سائے کی طرح تھا جو ابھی اندھیرے میں داخل ہوا تھا اور اب واپس اسی اندھیرے میں تحلیل ہونے کو تھا۔ بارش کی بوندوں کی شیشے کی دیوار سے ٹکرانے کی مسلسل دستک کمرے کی خاموشی کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ وہ دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ عروضہ کی آواز نے اسے روک لیا۔ ولی! اس نے پہلی بار اس کا نام لیا تھا۔ وہ رکا، اس نے آہستہ سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ اسے خود اپنا سوال پوچھنے کا موقع دیا۔ عروضہ اپنی جگہ سے اٹھی اور چند قدم چل کر اس کے قریب آئی۔ ان کے درمیان اب چند فٹ کا فاصلہ تھا۔ ایک بات سمجھ نہیں آئی، اس نے سیدھا ولی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہاری ہر بات، ہر منصوبہ فجر معراج کے گرد گھومتا ہے۔ تم اس کی حفاظت پر اتنا زور کیوں دے رہے ہو؟
آخر کیوں کر رہے ہو تم اس کے لیے اتنا سب کچھ؟ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ اس کے پیشہ ورانہ ذہن کا ایک تجزیہ تھا جو اس کے رویے میں ایک غیر معمولی، ایک ذاتی دلچسپی کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا، مگر ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی اتری جسے عروضہ پڑھ نہیں سکی۔ باہر بادلوں کی ایک گہری گرج سنائی دی، جیسے اس کے اندر کے سکوت کو زبان مل گئی ہو۔ یہی سوال میں تم سے بھی پوچھ سکتا ہوں روبوٹ؟ اس کی آواز دھیمی مگر پہلے سے زیادہ وزنی تھی۔ تم رئیس اورنگزیب کے لیے یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ اپنی جان خطرے میں ڈال کر 24 گھنٹے ایک سائے کی طرح اس کی گرد منڈلاتی ہو، کیوں؟ سوال ایک تیر کی طرح تھا جو سیدھا عروضہ کے منطقی دفاع پر لگا۔ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر جواب دیا۔ اس کا جواب صاف، سیدھا اور پیشہ ورانہ تھا۔ وہ میرے باس ہیں، میں ان کے ساتھ، ان کی سلطنت کے ساتھ وفادار ہوں۔ یہ میرا کام ہے، میری ذمہ داری۔ اس کے لہجے میں کوئی شک نہیں تھا، کوئی جذباتیت نہیں تھی۔ یہ ایک حقیقت تھی جسے اس نے اپنی زندگی کا محور بنا لیا تھا۔ اس کا جواب سن کر ولی چند قدم مزید آگے بڑھا اور اب اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، نشان زدہ چہرے والا فورنر۔ بارش کا شور جیسے پس منظر میں گم ہو گیا اور سارا فوکس ان دو وجودوں پر ٹھہر گیا۔ اس نے اپنی نظریں عروضہ کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ میں بھی فجر معراج سے وفادار ہوں۔ اس نے یہ جملہ اتنی سنجیدگی، اتنے ٹھہرے ہوئے اور پر اسرار انداز میں کہا تھا کہ عروضہ کے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ اس کے لہجے میں باس اور ملازم والا رشتہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی پیشہ ورانہ ذمہ داری تھی۔ اس میں کچھ اور تھا، کچھ گہرا، کچھ پرانا، کچھ ایسا جسے عروضہ کا ذہن سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ شاید یہی سمجھی کہ وہ منار فیشنز میں کام کرتا تھا تو یہ اسی حوالے سے کوئی پیشہ ورانہ وفاداری کا عہد تھا۔ اس کے منطقی دماغ نے اس پر اسرار جملے کو اسی سادہ خانے میں فٹ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا دل اس وضاحت سے مطمئن نہیں ہوا۔ اس نے مزید کچھ نہیں کہا، اس نے محض ایک گہری نظر اس پر ڈالی، ہلکا سا سر ہلایا اور پلٹ کر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ راہداری کے اندھیرے نے اسے ایک بار پھر اپنی آغوش میں لے لیا اور چند ہی لمحوں میں وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عروضہ وہیں ساکت کھڑی رہی، اس کی نظریں خالی دروازے پر جمی تھیں۔ باہر بارش اب بھی اسی شدت سے برس رہی تھی، مگر اب اس کی بوندوں کا شور اس کے کانوں میں ولی کے آخری الفاظ کی گونج بن چکا تھا۔ میں بھی فجر معراج سے وفادار ہوں۔ اس وفاداری کا مطلب کیا تھا؟ وہ سوچتی رہی اور پہلی بار اسے اپنی بنائی ہوئی منطق کی دنیا میں ایک ایسا معمہ نظر آیا تھا جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ منار فیشنز کی بلند و بالا عمارت شیشے اور سٹیل کا ایک شاہکار تھی، مگر اس کی چمک دمک کے پیچھے رازوں کی وہ کوہر تھی جسے صرف چند لوگ محسوس کر سکتے تھے۔ بورڈ روم سب سے اوپری منزل پر ایک شیشے کا پنجرہ تھا جس سے شہر کی بے لگام زندگی ایک بے آواز فلم کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ اندر ایک بھاری گھٹی ہوئی خاموشی تھی، ہوا میں تناؤ اتنا واضح تھا کہ اسے چھوا جا سکتا تھا۔ دروازہ آہستگی سے کھلا اور سونیا سلطان اندر داخل ہوئی۔ اس کا نیوی بلو پینٹ سوٹ کسی کوچ کی طرح اس کے جسم پر سجا تھا اور سفید سلک شرٹ اس کے ارادوں کی طرح بے داغ تھی۔ چال میں وہی پرانا دبدبا، وہی ناقابل شکست اعتماد تھا، مگر یہ سب ایک بڑی کوشش سے اوڑھا گیا خول تھا۔ اس کی آنکھوں کے کناروں پر ایک ایسی تھکن تھی جسے کوئی میک اپ نہیں چھپا سکتا تھا۔ اس نے اپنا قیمتی بیگ میز پر رکھا، اس کی آواز خاموشی میں گونجی۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے ایک لمحے کو اپنی کانپتی انگلیوں کو دیکھا اور پھر انہیں میز کی ٹھنڈی سطح پر رکھ کر اپنی مٹھی بھینچ لی۔ اسے یہ بازی ہر حال میں جیتنی تھی، کیونکہ ہارنے کا مطلب صرف کاروبار کا نقصان نہیں بلکہ خود کا مٹ جانا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ دوبارہ کھلا، فجر اندر داخل ہوئی۔ اس کے آنے سے کمرے کی فضا بدل گئی، جیسے درجہ حرارت یکدم کئی ڈگری گر گیا ہو۔ اس نے زیتونی رنگ کا ایک سادہ مگر بے حد نفیس لباس پہنا تھا۔ اس کے شانوں پر بکھرے بال بھوری روشنی میں مزید گہرے لگ رہے تھے، مگر اس کی اصل طاقت اس کی ہیزل آنکھوں میں تھی، جہاں ذہانت اور بے رحمی کا ایسا امتزاج تھا جو کسی کو بھی بے بس کر سکتا تھا۔ وہ پر اعتماد قدموں سے چلتی ہوئی سونیا کے عین سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے انداز میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، صرف ایک ٹھہری ہوئی برتری تھی۔ وہ اس جگہ کی مالک تھی اور یہ بات اس کی ہر سانس سے عیاں تھی۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ یہ صرف دو کاروباری حریفوں کا ٹکراؤ نہیں تھا، بلکہ دو ماضی، دو نفرتوں اور دو زخمی اناؤں کا تصادم تھا۔
خاموشی کو بالآخر سونیا کی آواز نے توڑا، جس میں اس نے پیشہ ورانہ لا تعلقی سمونے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ ماننا پڑے گا، تمہاری شہرت تم سے پہلے سفر کرتی ہے۔ منار فیشنز نے بہت کم وقت میں بڑا نام بنایا ہے۔ فجر کے لبوں پر ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سر جھکا کر میز پر پڑے ایک پیپر ویٹ کو دیکھا، جیسے وہ سونیا کے الفاظ کا وزن تول رہی ہو۔ کبھی کبھی بدنامی بھی شہرت کی سب سے پائیدار شکل ہوتی ہے سونیا، خاص طور پر جب وہ سچائی کے قریب ہو۔ اس کا لہجہ نرم تھا مگر الفاظ تیر کی طرح لگے۔ سونیا نے اپنا جبڑا بھینچ لیا۔ میں یہاں ماضی کو ریدنے نہیں آئی، یہ ایک بزنس میٹنگ ہے۔ فجر نے نظریں اٹھا کر براہ راست سونیا کی آنکھوں میں دیکھا۔ واقعی؟ مجھے تو لگا تھا تم حساب برابر کرنے آئی ہو، لکس کو پہنچنے والے نقصان کا یا شاید کسی اور چیز کا۔ اس بار سونیا خود کو مسکرانے سے روک نہ سکی۔ یہ ایک سرد بے جان مسکراہٹ تھی۔ تمہارا سب سے بڑا ٹیلنٹ یہی ہے فجر، چیزوں کو توڑنا اور پھر ان کے ملبے پر کچھ نیا کھڑا کر دینا۔ اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا، جیسے اپنے اصل مقصد کے لیے ہمت جمع کر رہی ہو۔ خیر، ہم چاہتے ہیں کہ منار فیشنز ہمارے اگلے پروجیکٹ کے لیے ہمارے ساتھ اشتراک کرے۔ فجر نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ اس کی آنکھ ایک شکاری کی طرح سونیا کے چہرے کے تاثرات پڑھ رہی تھیں۔ اور اس ہم میں کون کون شامل ہے؟ تمہارے پیچھے کس کی طاقت ہے؟ یہ خیال تمہارا اپنا نہیں لگتا؟ ایک لمحے کے لیے سونیا کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں لہرائیں، مگر اس نے فوراً خود پر قابو پا لیا۔ لیکن وہ ایک لمحہ ہی فجر کے لیے کافی تھا۔ اس کی نظریں گہری ہو گئیں، جیسے وہ سونیا کے اندر اس غیر مرئی موجود کو تلاش کر رہی ہو، جو اس کمرے میں نہ ہوتے ہوئے بھی ہر شے پر حاوی تھی۔ خیالات کسی کی ملکیت نہیں ہوتے، صرف مواقع ہوتے ہیں اور انہیں پکڑنے والے ذہین ہوتے ہیں۔ یہ ڈیل ہم دونوں کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ تم چاہتی ہو میں اس سلطنت کو بچانے میں تمہاری مدد کروں جس کی بنیادوں میں میری ماضی کا ملبہ دفن ہے؟ تم چاہتی ہو میں تمہارے ساتھ کام کروں؟ لہجے میں ہلکا سا استہزاء ابھرا۔ یہ بزنس ہے، ذاتی انا کا کھیل نہیں۔ تمہیں مجھ سے نفرت تھی، شاید آج بھی ہو، تو پھر یہ پیشکش کیوں؟ ایسی کیا مجبوری ہے کہ تم میرے دروازے پر آئی ہو؟ فجر نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز اب سرگوشی جیسی تھی۔ سونیا چند لمحے خاموش رہی۔ اس کی نظریں میز پر جمی تھیں، جیسے وہ اپنے اندر چل رہے طوفان کو لفظوں میں ڈھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آخر کار اس نے شکست خوردہ لہجے میں سچائی کا ایک قطرہ ٹپکا دیا۔ شاید میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور شاید تم سے جلتی بھی ہوں، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہارے اندر ایک آگ ہے، ایک ایسی آگ جو ہر چیز کو جلا کر راکھ بھی کر سکتی ہے اور اندھیرے میں روشنی بھی دکھا سکتی ہے۔ میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ اس بار وہ آگ میرے ہاتھ میں ہو۔ فجر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنی انگلی سے میز کی شیشے جیسی سطح پر ایک دائرہ بنانا شروع کیا، جیسے کسی پرانے پیچیدہ جال کے دھاگوں کو چھو رہی ہو۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا، مگر آنکھوں میں سوچوں کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ اور اگر میں انکار کر دوں؟ یہ سوال نہیں، فیصلہ تھا۔ سونیا کی پلکیں لرزیں، اس کے چہرے پر خوف کی جگہ ایک عجیب گہری بے بسی نے لے لی۔ اسے لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے کھینچی جا رہی ہے۔ پھر اس نے خود پر قابو پایا۔ اس میں تمہارا نقصان ہے۔ لکس کے ساتھ کولیبوریشن کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ ایک دھمکی تھی، مگر ایک کمزور، کانپتی ہوئی دھمکی۔ فجر نے دائرہ بنانا چھوڑ دیا۔ وہ سکون سے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا قد سونیا پر حاوی ہو گیا۔ اس نے ایک آخری گہری نظر اس پر ڈالی۔ میں سوچوں گی، جواب کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے فجر۔ فجر دروازے کی طرف بڑھی، پھر دہلیز پر رک کر پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی۔ یا یوں کہوں کہ تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ بلا وجہ سفر ٹھکرانا بے وقوفی تھی۔ میں جلد جواب دوں گی، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ وہاں اب صرف خاموشی اور سونیا کی تیز ہوتی سانسیں تھیں۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں بے مقصد شیشے کی دیوار کے پار دیکھ رہی تھیں، مگر اسے شہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے صرف ایک جال نظر آ رہا تھا، ایک ایسا جال جس کے مرکز میں وہ خود قید تھی اور جس کا ہر دھاگا منار کی عمارت سے بنا جا رہا تھا۔ اس کی زندگی دو عورتوں کے بیچ پھنس گئی تھی، وہ دو عورتیں جو ایک دوسرے کا عکس تھیں، فجر معراج اور منار معراج۔ شام کے گہرے سائے منار فیشنز کی راہداریوں میں پھیل چکے تھے اور دن بھر کی ہلچل اب ایک پرسکون خاموشی میں بدل گئی تھی۔
اس خاموشی میں صرف اس کے دل کی بے ترتیب دھڑکن کا شور تھا۔ اسے ولی کی ضرورت تھی، اس کے وجود کی، اس کی باتوں کی، جو ہمیشہ سب سے بڑے طوفان کے بعد بھی سکون کا باعث بنتی تھی۔ اس نے ولی کو فون کیا مگر دوسری طرف صرف بیل جاتی رہی۔ ایک بے چینی سی اس کے اندر پھیلنے لگی۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس کے کیبن تک پہنچی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ اندر جھانکا تو وہ موجود نہیں تھا۔ اس نے دروازہ مکمل طور پر کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ کیبن میں دھیمی روشنی پھیلی تھی۔ دن بھر کا تناؤ فجر کے چہرے پر عیاں تھا۔ اس نے بے اختیار اپنی گردن کو سہلایا اور فون دوبارہ کان سے لگایا۔ بیل کی آواز کیبن کے اندر سے ہی گونجی۔ اس کی نظر میز پر پڑے ولی کی فون پر پڑی، جس کی اسکرین روشن تھی۔ اس پر ایک نام جگمگا رہا تھا، جانم۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت رہ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ناقابل فہم مسکراہٹ ابھری۔ تو یہ تھی نئی ترقی، میڈم سے بیگم اور اب جانم۔ یہ فورنر کبھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ سکتا تھا۔ وہ اسکرین کو دیکھ ہی رہی تھی کہ دروازہ پوری طرح کھلا اور ولی اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی دل موہ لینے والی مسکراہٹ تھی۔ اس نے فجر کو دیکھا جو اس کے فون کو گھور رہی تھی، اور پھر مسکراتے ہوئے فون اٹھا لیا۔ ہیلو جانم، بتائیں کیا حکم ہے؟ اس نے فون کان سے لگائے اپنی شرارتی نظریں سیدھی فجر پر مرکوز کرتے ہوئے پوچھا۔ فجر نے اپنا فون بند کیا اور ایک گہری سانس لی، خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ تم نے ایک اور نام رکھ دیا میرا؟ اس کے لہجے میں شکایت سے زیادہ حیرت تھی۔ ہاں نا، اس نے فون میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ پہلے تم میرے میڈم میڈم کہنے سے بور ہو گئیں، پھر بیگم بیگم سے، تو میں نے سوچا کچھ نیا ہونا چاہیے۔ ویسے بھی مجھے جانم اچھا لگتا ہے۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی جو کسی عام انسان کی طرح پرجوش انداز میں وضاحت دے رہا تھا۔ اس کی باتیں مرہم کی طرح تھیں جو اسے عملی زندگی سے دور لے جاتی تھیں۔ اور اگر میں اس سے بھی بور ہو گئی تو؟ اس نے سینے پر بازو باندھتے ہوئے پوچھا۔ زیتون رنگ کے لباس میں اس کی شخصیت مزید دمک رہی تھی۔ بالوں پر چشمہ جمع تھا اور بال ایک ڈھیلی پونی میں بندھے تھے، جن میں سے چند لٹیں اس کے چہرے پر آ رہی تھیں۔ تو میرے پاس ناموں کی ایک لمبی فہرست ہے، اس نے سکون سے جواب دیا۔ جانم کے بعد کیا ہوگا؟ ٹوائلائٹ، وہ ویسے بھی تمہارے نام سے ملتا جلتا ہے۔ وہ سکون سے گویا ہوا۔ اور ٹوائلائٹ کے بعد کیا ہوگا؟ لیلی، اس نے ایک لفظی جواب دیا، جیسے یہ دنیا کی سب سے سیدھی بات ہو۔ اور اس کے بعد؟ فجر کے لہجے میں اب تجسس تھا۔ ہیزل آنکھوں والی آفت۔ وہ اپنی مسکراہٹ بڑی مشکل سے ضبط کیے ہوئے بولا۔ فجر اسے گھور کر رہ گئی، البتہ اس سے بات کر کے خود کے گرد چھایا جمود ٹوٹنے لگا تھا۔ باقی دنوں کی طرح آج کا دن بھی کافی مصروف گزرا تھا، لیکن یہ چند لمحے اس پورے دن پر بھاری تھے۔ فجر نے اپنی نظریں اس پر سے ہٹا کر کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں شہر کی روشنیاں جلنے لگی تھیں۔ اس کے اندر کا خلفشار ابھی تھما نہیں تھا۔ مجھے رئیس ہیڈ آفس جانا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ولی کے چہرے پر بھی سنجیدگی ابھری۔ خیریت؟ وہ اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ وہ تقریب کا انویٹیشن دینا ہے۔ وہ ڈارک لارڈ ابھی تک فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ وہ اس کی پریشانی کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹیم لکس کے ساتھ کولیبریشن کرنا چاہتی ہے، کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے گہری سرگوشی کی۔ میرا فیصلہ ٹیم کے حق میں ہے، لیکن جانم، جب سب تمہارے فیصلوں کی داد دیں مگر تمہیں شک ہونے لگے تو یقین دلانے کو میں ہوں۔ اس نے فجر کے چہرے پر جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا تو وہ خفیف سا مسکرا دی۔ ویسے تم نے میرا نمبر کس نام سے سیو کیا ہوا ہے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ آنکھیں چھوٹی کیے وہ فجر کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ وہ رخ پھیر گئی۔ ابھی تک بہروپیہ آدمی لکھا ہوا تھا، اگر وہ دیکھ لیتا تو خدایا، چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا۔ مجھے ہی تو سارے مطلب ہیں، اب دکھاؤ۔ وہ جو نام بدلنے کی کوشش کر رہی تھی، ولی نے اس کے ہاتھ سے فون جھپٹ لیا۔ اگلے ہی پل اس کی نظر نام پر پڑی۔ توبہ توبہ استغفار، شوہر کو کوئی بہروپیہ آدمی کہتا ہے؟ اس کے سر پر چپت لگاتے کس قدر ڈرامائی انداز میں کہا۔ فجر نے سرخ چہرہ لیے اپنا فون واپس جھپٹ لیا۔ میرا فون، میرا شوہر، میری مرضی، میں جو بھی نام دوں؟ وہ اپنی شرمندگی مٹانے کی کوشش کرتے ہوئے اب نام ایڈٹ کر رہی تھی، جبکہ ولی اس کے یوں میرا شوہر کہنے پر ساکت ہوا۔ اس نے فٹافٹ نام ایڈٹ کیا اور اسکرین اس کے سامنے لہرائی۔ اسکرین پر اب منار فیشنز کا داماد لکھا ہوا چمک رہا تھا۔ ارے! وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ تم صرف ہسبینڈ بھی لکھ سکتی ہو۔ میرا جو دل کرے گا میں وہ لکھوں گی۔
کس قدر بے نیازی سے کہا، کندھے اچکاتے ہوئے، مصنوعی بال پیچھے جھٹکے اور پھر اس پر ایک جتاتی نظر ڈال کر دروازہ پورا کھولتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس عورت کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، وہ بس مسکراتے ہوئے اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور اب ناول نا خاتمے کی طرف آ رہا ہے آہستہ آہستہ۔ تو منار سونیا سلطان کو یوز کر رہی ہے اس کے بھتیجے کو کڈنیپ کر کے، اور سونیا جیسی بندی بھی اس کے لیے ایک پپٹ بنی ہوئی ہے۔ اور زرتاش، ہاں میں بھی سوچوں زرتاش کے کریکٹر کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کو کیوں خواہ رکھا ہوا ہے، تو وہ بھی مے بی منار کی فرینڈ ہو، اس کا ساتھ دے رہی ہو۔ اور کیا ہوا ہے، رئیس واپس آ گیا ہے اور وہ 22 دن اس نے کیا کیا ہے، ہاں، لیکن اسے یہ نہیں پتہ منار زندہ ہے کہ نہیں ہے، یہ کسی کو بھی نہیں پتہ۔ اور کیا ہوا ہے، اور بس کچھ خاص نہیں، اور وہ آئی ہے اس سے کولیبریشن کرنے، اور ہاں بس اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔